فلسطین مشرق وسطیٰ میں مسلم اکثریت کا علاقہ ہے۔ اس علاقے کو انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے یہ سرزمین مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں اہمیت اور تقدس کی حامل ہے۔ پہلی جنگ عظیم تک یہ علاقہ تجویز پیش سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا۔ جنگ میں انگریزوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور یہاں یہودیوں کی خود مختار مملکت قائم کرنے کی تجویز پیش کی، جبکہ اس وقت فلسطین میں مسلمانوں کی آبادی 93%، عیسائیوں کی آبادی 5% اور یہودیوں کی صرف 2% تھی۔ مسلمانوں نے اس کی سخت مخالفت کی، مگر انگریزوں نے یہودیوں کو دنیا بھر سے لا کر یہاں آباد کرنا شروع کر دیا۔ 1948 میں برطانیہ نے فلسطین سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک تجویز منظور کی کہ فلسطین کو تقسیم کر کے اس کے ایک حصے میں یہودیوں کی اور دوسرے حصے میں فلسطینی مسلمانوں کی ریاست قائم کر دی جائے۔ ایک طرح سے یہ سراسر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی تھی۔ انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی، مگر 1948 میں یہودیوں کی فلسطینی ریاست قائم ہو گئی اور اسے روس، امریکہ اور برطانیہ سمیت دنیا کے ملکوں نے تسلیم بھی کر لیا، مگر مسلمانوں کی فلسطینی ریاست کو قائم نہ ہونے دیا۔ یہی نہیں بلکہ فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کر کے انہیں بے گھر کر دیا گیا۔ یہ فلسطینی مسلمان مختلف قریبی عرب ممالک میں خیمہ زن ہونے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ فلسطینی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ مصر، شام اور دوسرے عرب ممالک نے فلسطینی مجاہدین کی مدد کی۔ اقوام متحدہ نے جنگ تو بند کرا دی، مگر فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہ دلوا سکی۔ بڑی طاقتوں نے اسرائیل کی پشت پناہ کی، اس لیے اس نے اقوام متحدہ کی ہر قرارداد کو ٹھکرا دیا۔ اسرائیل نے کئی بار مسلمان ممالک پر جارحانہ حملہ کیے اور فلسطینی مجاہدین کے ٹھکانوں اور کیمپوں کو تباہ کرنے کی کوششیں کی۔ 1947 میں اس نے مصر، شام اور اردن پر حملہ کر کے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس سمیت کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ 1969 میں اسرائیلی انتہا پسندوں نے مسجد اقصیٰ کو نذر آتش کرنے کی ناپاک کوششیں کی۔ وہ اس مسجد کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ 1973 میں مصر نے اسرائیل پر حملہ کر کے اپنے کچھ علاقے واپس لے لیے، مگر شام اور اردن کے علاقے اب بھی اسرائیل کے قبضے میں ہیں۔ اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر کے وہاں بھی اپنے پنجے گاڑ دیے اور فلسطینی مجاہدین کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ وہی اس کے لیے حقیقی خطرہ تھے۔ اس پورے عرصے میں اقوام متحدہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے مسلسل کوششیں کرتی رہی، مگر امریکہ، برطانیہ اور دوسری بڑی طاقتوں کی سرپرستی کی وجہ سے اسرائیل نے انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا، بلکہ اب تو اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف نہایت ہی بربریت کا مظاہرہ کر رکھا ہے۔ نہتے لوگوں اور شیرخوار بچوں اور خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے اور ان کے رہائشی علاقوں اور گھروں کو بلڈوزروں سے مسمار کر رہا ہے۔ اسرائیل کی جارحیت اور امریکہ کی افغانستان اور عراق میں حالیہ کارروائیوں کی وجہ سے عرب اور مسلم دنیا میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف شدید غصہ و غم کی لہر پائی جاتی ہے۔ لہٰذا امریکہ نے مسلم دنیا کے سامنے اپنی سیاسی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کی خاطر 2003 میں شرح امن نقشہ یعنی پیس روڈ میپ دیا، جس سے اسرائیل اور فلسطینی قیادت کے درمیان گفت و شنید ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ جلد ہی فلسطین کی ایک آزاد اور خود مختار ریاست قائم ہو جائے گی۔ باقی آپ اس رائے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور میں ملوں گا آپ کے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ انشاءاللہ خیال رکھیے گا اپنا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔